الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اسلام ایک عظیم دولت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اسلام ایک تحفہ ہے پوری انسانیت کے لیے، خواہ وہ انسانیت مسلمانوں کی ہو، خواہ وہ انسانیت کسی اور غیر مذہب کی قوم کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اور اسلام کو پوری دنیا عالم کے اندر ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بعد اسلام کو پہنچایا۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی حسن و خوبصورتی رکھی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے حسن و خوبی پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کو سمجھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر اسلام کے اعتبار سے اور دنیا میں زندگی کے اندر رہنے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ہر مراحل کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن کریم کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا کہ اس چیز پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو بہتر بنا کے رکھے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنی نیکی اور بھلائی کے اندر تقوی اختیار کرے اور احسان کا معاملہ کرے اور لوگوں کے درمیان اصلاح والا معاملہ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم احکامات ہے قرآن کریم کے اندر، دنیا کے کسی بھی گوشے کے اندر ہو، ہر انسان جو انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے کہ میں انسانیت کے طریقے پر رہ کر، میں اپنے مذہب میں رہ کر اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا کر کسی چیز پر عمل کرنا چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے دیا۔ جو انسان دنیا کے اندر تشریف لایا ہے، جو بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن و انصاف پیدا ہو جائے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تمام مخلوق کو برابر حق ملے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر انصاف والا معاملہ پھیل جائے، باپ کا کسی بیٹے سے جھگڑا نہ ہو، ان کے درمیان کسی طرح کی تانا کشی نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام احکامات بیان فرما دیے۔ اگر کوئی انسان نچلے طبقے کا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی احکام نازل فرمائے۔ جو انسان بڑے اونچے درجے کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وہی احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق زندگی جینے کے لیے تمام طریقے کے ڈھنگ بتلا دیے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کے فرمودہ احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ جہاں بھی قرآن کریم کی تفسیرات ہوتی ہیں یا جہاں بھی تعلیمات ہوتی ہیں یا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں اپنے آپ کو لگا کر وہاں ان کی باتوں کو سن کر، مقصد یہ نہ ہو کہ ہم لوگ اس سے جانکاری حاصل کریں گے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ کسی کو نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کو تانا کشی کرنا مقصود نہ ہو۔ ہماری تمام تر فوکس ہمارا کس پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری زندگی کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوری کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی کمزوری کو دور نہیں کرتے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دوسروں میں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو کمیاں ان کو سدھارنے کے بجائے ہم دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کے اندر وہ کوالٹی لانے کی کوشش نہیں کرتے جس کی بنا پر لوگوں کے اندر ایک اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر ہمارا رابطہ اور ضابطہ اچھا ہو جائے، ہمارے مسلمانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے کم ہو جائیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سپورٹ کرنے والے بن جائیں تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ڈیولپ کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب کس بنا پر ہوگا؟ جب انسان اپنے دل کو اچھا بنا لے گا، اپنے قلب کو منور کر لے گا، اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں انسان کے خود کے عمل کرنے کے بنا پر۔ جو انسان کسی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، جو انسان کسی کی نکتہ چینی کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایک جگہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بچہ تھا، جب وہ کیا کرتا، جب بھی مسجد کے اندر جاتا ہے نماز پڑھنے جاتا تو اس کو ہمیشہ اس بات پر شک ہوتا کہ وہ فلانا یہ کام کر رہا ہے، وہ فلانا ایسے نماز پڑھ رہا ہے، وہ فلانا ایسے کام کر رہا ہے،
اور وہ یہی کرتا تھا. اور اس نے ایسا کرتے کرتے کہاں پر چلا گیا؟ وہ اپنے گھر پر جا کے اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں جب بھی جاتا ہوں نماز پڑھنے تو کوئی آدمی یہ والا کام کر رہا ہے, کوئی مسجد میں باتیں کر رہا ہے, کوئی مسجد میں یہ والا کام کر رہا ہے. یعنی انسان اسی کے اندر لگا ہوتا ہے کہ مجھے کس کا نقص مل جائے, کس کی بیماری مل جائے. یعنی انسان کو کہیں بھی سکون نہیں ہے. اگر انسان اللہ کے گھر میں آ رہا ہے وہاں بھی نکتہ چینی کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیسے بھی کر رہا ہے, ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہے, اس کو نکتہ چینی کرنے کے اعتبار سے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو پریشان کرتے ہیں کہ اس نے یہ والا کام غلط کر دیا, اس نے یہ والا کام غلط کر دیا. ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ہمارے مشفق ہیں, ملنے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک امام کی نظر یہ ہونی چاہیے, ہمارے امام کی نظر یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے محلے کے اندر کون بستی میں نیا آدمی آیا جو نماز کے اندر آیا, اس سے آپ ملاقات کریں. تو یہ امام کی نظر کے لیے ضروری ہے. کوئی امام کو معلوم ہو کہ ہمارے محلے کے اندر کون نیا آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس کے حالات معلوم کرے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور کے اندر یہی قصہ چلا کرتا تھا کہ کوئی صحابی آئے یا کسی نے کوئی سفر کر کے آیا, وہ مسجد کے اندر قیام پذیر ہوا, اس نے اپنی رہائش گاہ مسجد کے اندر بنائی 2-3 دن تک. تو صحابہ کرام اس سے پوچھا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا یہ قصہ بہت زیادہ مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو 3 دن تک مہمان بنایا. کیوں بنایا؟ کہ وہ مسافر تھا, اس کو کسی جگہ کام تھا. حضرت علی اس کو روزانہ شام کو اپنے گھر پہ کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے. تو یہ اعمال تھے جو انسان کو اچھائی پر ابھارتے تھے, ابھارتے تھے. آج ہمارا کام کیا ہے کہ ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے, اگر وہ آ بھی رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, نکتہ چینی کرنا, اس کو کیا کرنا, پریشان کرنا, اس کو دکھ کرنا. یعنی اس کی کوئی بھی غلطی پکڑ کر کبھی اس کو فرقہ واریت تانا دینا, کبھی اس کو کیا چیز کا تانا دینا, یہ ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے. ایک شخص نماز پڑھنے آتا تھا, اس نے کیا کرا, اس کا موبائل کیا ہوا, نماز کے اندر بجنا شروع ہو گیا. اب اس کے موبائل بجا, اس نے خوب کوشش کری بند کرنے کے لیے, اس کا موبائل بجنے سے بند نہیں ہوا. لیکن جیسے نماز کے بعد سلام پھیرا تو اس نے کیا کرا, تمام مسجد کے لوگوں نے لے اس کی طرف آنکھیں گھور کے, مطلب اس نے ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تمام لوگ اس کی طرف گھور کے دیکھ رہے. اس لڑکے نے اسی سے اس مسجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا. کس عمل کی بنا پر؟ کیونکہ ہمارا جو عمل ہے وہ یہی عمل ہے. کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ فلانا آیا کہ نہیں آیا, فلانا آیا کہ نہیں آیا. یہ تمام چیزیں ہمارے اندر کیا ہے, یہ نکتہ چینی کرنے والی. جب تک ہمارے اندر برائیاں رہیں گی, ہمارے اندر کبھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا, ہمارے اندر کبھی آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی. تو وہ لڑکا جو تھا اپنے والد صاحب سے جا کر کیا کہتا کہ مجھے تو نماز پڑھنے نہیں جانا, وہ فلانا ایسا کرتا ہے, وہ فلانا ایسے کرتا ہے, وہ فلانا ایسے کرتا ہے. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے, ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں, یا کم از کم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر, ہم آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے کے لیے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے, فلانے کو نیچے دکھانا. ہمارا مقصد کیا ہے کہ فلانے کا ٹوکنا. اور آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے کہ اس کے اندر عالم ہو یا حافظ ہو, امام صاحب وہ آپ ایسا غلطی کرتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلتا نا تو جو ظہر کی نماز ہوتی ہیں, عصر کی نماز ہوتی ہیں, ان نمازوں کے اندر آگے آ کے دیکھ لیتے امام صاحب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. یہ حال ہے ہمارا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے لیے اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے کہ اس کو سکون میسر ہو, لیکن انسان مسجد کے اندر آ رہا ہے, اس بندے کو سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ کہ مجھے فلانا دیکھ رہا ہوگا, مجھے فلانا کیا کر رہا ہوگا, نوٹس کر رہا ہوگا. تو اگر ہم لوگ یہاں اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یقین جانیں, آپ کا نماز پڑھنا, آپ کا روزے رکھنا, آپ کا دکھلاوے کے لیے حج کرنا, یہ آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا. اسلام کے اندر اسلام کے جو شعبے ہیں, ایک حصہ عبادت کا ہے, باقی جو 4 حصے ہیں وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہیں. اگر آپ کے وہ 4 حصے مضبوط ہوں گے تو آپ کی یہ چیزیں کام آئیں گی. اور یاد رکھیں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں. ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت, حقوق اللہ. ایک ہوتی ہے حقوق العباد. جو انسان حقوق اللہ میں غلطی کرتا ہے اس کا میٹر آپ سے نہیں ہوتا. آپ کو کیا مطلب ہے, وہ نماز غلط پڑھے صحیح پڑھے, اس کی مرضی نا, وہ سیکھے گا, اس کو کوشش کرنی چاہیے سیکھنے کی. لیکن اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو نکتہ چینی کریں, اصلاح کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس جا کر سمجھانا, بے عزتی کرنا, اس کی بدنامی کرنا, اس کے پیچھے لگ جانا, اس کے ٹوہ میں لگ جانا کہ کوئی کیا کر رہا ہے, فلاں امام صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کے نزدیک ایسا ہو رہا ہے, ایسا. یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہونا چاہیے, ہماری جو نظر ہونا چاہیے وہ اللہ پر ہونی چاہیے. جتنی نظر ہماری اللہ پر ہوگی, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری عبادتوں کو دیکھ رہا ہے, ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے.
یہ ہمارے اندر جو اختلافات انتشار ہوتے ہیں یہ صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمیں علماء کی باتوں کو نہیں ماننا، ہمیں حفاظ کرام کی باتوں کو نہیں ماننا. کیوں مانیں گے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم نے تو ان کو نچلی نگاہ سے دیکھ رکھا ہے. تو ہمیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کریں، اپنے اللہ کے نظر میں اپنے آپ کو کیا کریں، اچھا بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے یہی اخلاق ہوں گے، آپ کے یہی اعمال ہوں گے، تو آپ کی یہ محبتیں، آپ کی یہ کردار لوگوں کو نماز کی طرف لانے والے بنیں گے. اگر آپ کے یہ کردار ہوں گے تو جو بے نمازی لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں کو، آپ کے اعمال کو دیکھ کر اثر لے کر وہ کیا ہوں گے، مسجدوں کی طرف آنے والے بنیں گے. آج کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر مسجد کے اندر امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا نا تو پورے محلے میں بات پھیل جائے گی، امام صاحب نے سجدہ سہو کرا. اب وہ بیچارے امام صاحب جو بیچارے ہوتے ہیں، جو کچھ حفاظ کرام ہوتے ہیں، جو علماء مضبوط نہیں ہوتے، جو کبھی کمیٹی کے دباؤ میں، کبھی مقتدیوں کے دباؤ میں چلتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہر ایک کے پاس صفائی دینے جانی پڑتی ہے. کیا میرے سے ایسا ہو گیا تھا، ویسے غلطی ہو گئی تھی، یار کیا صفائی دے گا، امام سے غلطی ہو کے سجدہ کر لیا. تو یہ جو چیزیں چلتی ہیں نا ہمارے محلے کے اندر، ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. تو جو بندہ تھا، وہ لڑکا، اس نے کیا کہا اپنے والد صاحب سے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، فلاں نے یہ کام کرتے ہیں، فلاں نے یہ کام کرتے ہیں، فلاں نے یہ کام کرتے ہیں، مجھے اس لیے نماز پڑھنے مسجد کے اندر نہیں جانا، مجھے یہاں پر نماز پڑھنی ہے. جبکہ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جو انسان بلا عذر شرعی کے، کوئی عذر نہیں ہے، شرعی عذر کا مطلب کیا ہے، آپ کیا ہیں، اندھے ہیں، آپ کیا ہیں، اندھے ہیں. اگر آپ اندھے ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ کے بھائی وغیرہ ہیں، ان سے آپ کہیں گے کہ آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لے کر چلیں، اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر آپ کے حکم کیا، آپ گھر میں نماز ادا کریں. آپ اگر اندھے ہیں اس کے باوجود بھی یہ حکم کہ آپ مسجدوں میں جماعت سے نماز کی پابندی کریں. آج ہمارا حال کیا ہے، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر روٹ جانا. تو سب سے پہلے ہماری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں. جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اسلام خود بخود بڑھوتری پر آئے گا، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا. اور یہ جو چیزیں چلتی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اولاً نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور آج ہی ہمارے اندر کتنا برا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ اس بنا پر ہمارے محلے اور ہماری عورتیں اسلام سے بالکل ناواقف ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے ہم تمام کو اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان علماء اور حفاظ کی باتوں کو ماننا بھی چاہیے. لڑکے نے کیا کہا، مجھے نماز پڑھنے نہیں جانا. اس کے والد نے کیا کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے میرا بیٹا. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک گلاس میں پانی لے کر جانا ہے، جو بھرا ہوا ہوگا، لبالب تو نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا کم ہوگا، اس کو لے کر جانا ہے، نماز پڑھنا ہے آپ کو مسجد کے اندر جا کر، اور اس میں سے گلاس میں سے پانی نہیں گرنا نہیں چاہیے، اور آپ کو نماز پڑھ کے واپس گلاس کے پانی کو لے کر آ جانا ہے. اب وہ گیا مسجد میں نماز پڑھنے آیا، اس کا پورا فوکس کہاں تھا، گلاس میں سے پانی نہیں گرے. اب وہ پورا فوکس کر کے گھر میں لے گیا. پاپا نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، گرا اس میں سے پانی؟ بولا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. تو بیٹا تو انعام کا مستحق ہے، کہ میں تجھے انعام دوں گا، لیکن تو یہ بتا کہ تجھے کسی نے دیکھا یا تو نے کسی کو دیکھا نماز میں کچھ غلط کام کرتے ہوئے، یا کوئی آدمی مسجد میں تو کون تجھے دیکھ رہا تھا، یا کسی نے تو نے کسی کی غلطی وغیرہ دیکھی؟ اس نے کہا میرا دھیان کہاں تھا، صرف کہاں تھا، گلاس میں پانی پر، کہ میرا پانی گلاس میں سے گرنا نہیں چاہیے. یہی ہماری کیفیت ہونی چاہیے. اس کے والد نے کہا اگر ہماری یہ کیفیت ہوگی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری نیتوں کے اندر یہ فساد رہے گا، یہ فتور رہے گا، تو ہم کبھی بھی سکسیز نہیں ہو پائیں گے. ہمارے لیے سکسیز ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کے اندر سے کینہ ختم کریں. لوگوں کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں. انسان یا تو کیا کرے، اپنے علماء حفاظ کرام کی باتوں کو مانے، اور نمبر 2 بات آتی ہے اپنی بیویوں کی باتوں کو مانے. اور یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، بیویوں کی باتوں کو جلدی کور کرتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، محل نام کروا لیتی ہیں. کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اچھے کام کرواتی ہیں. کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے آدمی سے کہتی ہیں کہ میرے لیے میرے مرنے کے بعد یہ کرنا. تو ہر ایک کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے، اور ہر ایک عورتیں اپنے شوہر سے کچھ نہ کچھ منوانے کی خواہش رکھتی ہیں، اور یہی دونوں کی آپس میں کیا ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو ایک معاشرے کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں اول جو بنیاد ہے وہ اسلام میں کے اندر نکاح کے اندر جو بنیاد ہے وہ بنیاد اسی بنا پر ہے کہ جب یہ دونوں والدین، جب ماں باپ جو ہوں گے، شوہر اور میاں بیوی کے درمیان جب آپس میں محبتیں ہوں گی، خالص اللہ کے لیے ہوگی،
خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے تو اس قدر آرام سے اٹھتے کہ ان کی بیوی کو میری آہٹ سے تکلیف نہ ہو اور نماز میں سوتی رہے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی شور اگر فجر کی تو چھوڑو، تہجد کی اگر پابندی کرنے لگ جائے گا نا تو پورے گھر والوں کو اٹھا دے گا کہ تو بھی اٹھ، اٹھنا پڑے گا، اس کو غصہ دکھائے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اعمال کرنا چاہیے جو ہمیں فرض اور واجب ہے وہاں پر ہمیں سختی کرنے کی ضرورت ہے، جو اعمال ہم پر فرض اور واجب نہیں ہے ان پر ہمیں سختی کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ عورتوں سے کیا کرتا ہے آدمی؟ بات مانتا ہے۔ اب آدمی عورتوں کی بات ماننے سے ایک آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ ایک عورت وہ تھی جس نے اپنے لیے کیا کرا؟ تاج محل بنوایا۔ ایک عورت وہ تھی جس نے کیا بنایا؟ دلی کے اندر شالامار جو ایک بڑا باغ ہے وہاں پر وہ بنوایا۔ ایک ایسی بہت ساری عورتیں گزری جنہوں نے کچھ نہ کچھ کام کروائے ہیں۔ ایسے ایک عورت تھی زبیدہ خاتون، آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید کی بیوی۔ ہم نے کیسے واقعات سنے ہیں جن کی صرف ایک عمل کی بنا پر ان کی مغفرت ہو گئی تھی۔ وہ عمل کون سا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلمات کی کیا کی؟ احترام کیا، اللہ کے کلمات کا احترام کیا، اور جب اذان ہوئی تو انہوں نے اپنی اوڑھنی کو سر پر رکھ لیا۔ اب میں آپ کو اس بارے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں۔ وضاحت کیا ہے کہ عامتاً ہم علماء سے اور ہم بزرگان دین سے یا ہم لوگ کسی بھی صوفیاء کرام سے کچھ واقعہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کی اس بنا پر بخشش ہو گئی، فلاں شخص کی اس بنا پر بخشش ہو گئی، تو ہم یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، اللہ کی مغفرت بہانہ ڈھونڈتی۔ اللہ کی مغفرت کیا ہوتی ہے؟ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک پسند آئے گا، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو ہر عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کو ہر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے جب واقعات سنتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے اسی عمل کی بنا پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ ہو سکتا ہے ان کے دیگر اعمال بھی اچھے ہوں لیکن اللہ نے ان کو نظر انداز کر کے صرف ایک عمل کی بنا پر اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہو۔ تو یہ جو زبیدہ خاتون تھی، انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کیا کریں، ایک نہر بنوائیں۔ 2 فرات سے لے کر کہاں پہنچتی تھی؟ مدینہ منورہ تک۔ ایک بڑی نہر بنوائی انہوں نے۔ تو وہ بڑی نہر کس کام کی آئی کہ جو حجاج کرام جو پیدل چل کر سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر سکیں، اپنی تمام طرح کی گزر بسر زندگی جو ان کی جو چل رہے ہیں، ان کو جو پریشانی آ رہی ہیں، وہ تمام طریقے جب ان کے پینے کے لیے انتظام ہو جائے، ان کے نہانے کے لیے انتظام ہو جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اگر مقصد ہمارا دنیا کمانے کے لیے ہوگا، جیسے ہماری بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ آدمی سے کہا کہ یہ کر لو تمام کام کر رہی ہیں۔ ہماری عورتوں کے اندر یہ ایک عادت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے نماز اور دین کے احکامات پر ابھارے۔ تو انہوں نے یہ والا کام کروایا اور ایسے ایک نہر کھدوائی جس کی بنا پر وہ تمام کا عمل کیا ہوا؟ ہر ایک حاجی کے لیے کیا ہوا؟ کارآمد ہوا، فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو ہمارے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے گھر والوں کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ خود بھی عمل کرنے والے بنے اور خود اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروانے کے لیے مجبور کریں۔ اور قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئولون، ہر ایک آدمی سے ہر چیز کے متعلق، حتیٰ کہ ہر گھر والوں کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی کیا ہے؟ نگہبان ہے گھر کے اندر۔ اب اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ اپنے گھر والوں کو اچھے معاشرے کی، اچھی دینداری کی ان کو تربیت دیا کریں۔ اب مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کی عادت کیسے ڈالیں؟ ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ حضرت انس بن مالک، انشاءاللہ ایک واقعہ بتا کر میں بیٹھتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مالک بن نضر یہ ان کے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے پاس ابو طلحہ نامی جو صحابی تھے، یہ بڑے مالدار تھے، خوبصورت بھی تھے، اور ماشاءاللہ جہاں یہ رشتے کا پیغام پہنچا دیں وہاں ان کا رشتہ ہو جائے، ایسے آدمی تھے۔ یہ انس بن مالک کی جو ماں تھیں یہ ان کی رشتہ داری میں لگتی تھی، تو انہوں نے خود ہی جا کر رشتہ پیش کر دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ جہاں رشتہ بھیجیں گے آپ کا رشتہ منظور کر لیا جائے گا، آپ جہاں بولیں گے آپ کے نکاح کی بات کی جائے آپ کی وہاں بات مانی جائے گی، کیونکہ آپ خوبصورت آدمی، مالدار آدمی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں، آپ کفار ہیں، میں مسلمان ہوں۔ آپ اگر اس بات کی شرط لگائیں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں تو میری اس بات پر شرط ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن ان کا انداز اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے جب یہ بات پیش کی، ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام پیش کیا۔
صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسا نکاح ہوا جس میں مہر کے طور پر اسلام کو پیش کیا گیا، سب سے اچھا نکاح یہ ہوا۔ تو ہم تمام میں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو دینی اعمال کی طرف ابھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔